میرے قابل احترام جنگی یوتھ ویلفیئر ادبی کمیٹی آف پاکستان، خاص کر وہ نوجوان جو ابھی ابھی نائنتھ میٹرک کے اور 11ویں اور 12ویں لیول پہ ہیں، ان سے مخاطب ہوں۔ انگریزی ایک ایسی زبان ہے جسے سیکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کو سیکھے بغیر ہم جدید علوم کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے انگریزی زبان کی وہ بنیادی جو گرامر ہے اسے سمجھنا اور اس کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ جب بھی آپ کوئی خط و کتابت کرتے ہیں تو گرامر کے بغیر آپ کی خط و کتابت ناممکن ہے۔ اس لیے میں جنگی نوجوان، خاص کر 8 9 میٹرک 11ویں اور 12ویں میں جو نوجوان ہیں ان سے مخاطب ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ جو انگلش کی بنیادی گرامر ہے اسے اپنے زبانی یاد کریں اور اپنی میموری میں، دماغ میں محفوظ رکھیں، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اسے ذہن میں جب تک محفوظ نہیں کیا جاتا ہے وہ پھر پریشانی کا باعث بن جاتی ہیں۔ اس لیے انگریزی کی جو بنیادی گرامر ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور اس کے جو وے ہے، طریقہ کار کہ کون کون سے انگلش کے پارٹس ہیں جو انگریزی زبان کے لیے لازمی ہیں، اسے اپنی میموری میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں اور محفوظ رکھیں۔ اور اگر آپ اچھے لکھیاری اور اچھے ایجوکیٹڈ پرسن بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے انگریزی کی گرامر بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انگریزی تمام جدید ٹیکنالوجی کی مادری زبان ہے، اور کوئی بھی ٹیکنالوجی آپ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے ہیں جب تک آپ انگریزی میں مہارت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے میری جنگی یوتھ ویلفیئر ادبی کمیٹی آف ممبرانز کہ آپ بھی کسی بھی لیول میں ہوں، جب آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہوں، پی ایچ ڈی کر رہے ہوں، تو آپ کو جب کسی فارنر سے واسطہ پڑتا ہے اور آپ وہاں اگر کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے انگریزی بولنے کی اور آپ انگریزی بول نہیں پا رہے ہیں تو پھر یہ شرمندگی کا باعث ہے، کیونکہ آپ کی تعلیم کا مقصد وہ نہیں سمجھ پائے گا، نہیں وہ آپ کو سمجھا پائیں گے۔ اس لیے انگلش کی جو بنیادی گرامر ہے، جو بنیادی پارٹس آف اسپیچ ہیں، وہ آپ کو لازمی آنے چاہیے کہ کون سا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے اور کہاں نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انگلش گرامر کے 8 بنیادی پارٹس ہوتے ہیں، اور ان کو سمجھے بغیر، ان کو یاد کیے بغیر، ان کو اپنے ذہن میں محفوظ کیے بغیر آپ انگلش نہیں بول سکتے ہیں۔ اگر آپ انگلش کی دیگر کتابیں یا اخبارات انگلش کے پڑھتے ہیں تو اس کے باوجود بھی آپ کو بنیادی گرامر کے اصول آنا ضروری ہے۔ اس لیے انگلش کے 8 بنیادی پارٹس ہوتے ہیں جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہ سکیں۔ نونس، پرونونس، ایڈجیکٹو، ورب، ایڈورب، کنجکشنز اور انٹرجیکشنز اور پرپوزیشنز، یہ بنیادی 8 پارٹس ہیں جنہیں آپ نے اپنے ذہن میں محفوظ کرنا ہے، یعنی نون، پرونون، ایڈورب، ورب، کنجکشنز، پرپوزیشنز، انٹرجیکشنز
یہ وہ بنیادی پارٹس ہیں، 8 پارٹس ہیں جنہیں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کوئی تحریر انگلش میں کرنا چاہتے ہیں یا بولنا چاہتے ہیں تو ہر بار یا کسی شخص کے بارے میں جب آپ بولنا چاہتے ہیں تو اس کا نام بار بار لینے سے آپ کی گفتگو کا معیار وہ نہیں رہتا ہے. اس لیے آپ پرونونس، وربس، ایڈوربس، کنجکشنز، پرپوزیشنز، انٹرجیکشنز سے کام لیتے ہیں اور اپنی گفتگو کو مزید اسٹرانگ کرتے ہیں. اس لیے میرے جنگی یوتھ ویلفیئر کے نوجوان ساتھیوں، انگلش کے زبان کے 8 بنیادی پارٹس ہیں: نونس، پرونونس، ورب، ایڈورب، کنجکشنز، پرپوزیشنز، انٹرجیکشنز. یہ وہ بنیادی پارٹس ہیں جن کو سمجھے بغیر، جن کو یاد کیے بغیر، جن کو اپنی میموری میں محفوظ کیے بغیر آپ انگلش نہیں بول سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ بنیادی پارٹس ہیں جو کسی بھی زبان، انگلش زبان کی بنیاد ہیں، اور ان کے بغیر ہم کوئی بھی زبان، انگلش کی زبان خاص کر سیکھ نہیں سکتے ہیں. اسی طرح جس طرح ہم اردو کی زبان سیکھتے ہیں تو اس میں بھی یہی چیزیں ہیں، لیکن اس کے انگلش میں نام نہیں ہے بلکہ اردو میں نام ہے. اس لیے نونس نام کو کہتے ہیں. پرونونس نام کی جگہ میں جو چیز استعمال کرتے ہیں اس کو پرونونس کہتے ہیں. جیسے واجد ہے، میں واجد اگلے جملے میں استعمال نہیں کرتا ہوں، ہی استعمال کر رہا ہوں، یا ہم استعمال کر رہا ہوں، یا دم استعمال کر رہا ہوں. تو یہ پرونونس ہیں کہ میں اپنی گفتگو میں نون کو بار بار استعمال نہیں کروں بلکہ پرونونس کو استعمال کروں. اس لیے یہ ضروری ہیں، یہ بہت ہی ضروری ہیں نوجوانوں کے لیے، خاص کر 9th میٹرک اور 11ویں اور 12ویں کے لیے، کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو امتحانات میں بھی آئیں گے. امتحانات میں بھی آپ کو یہ آئیں گے، نونس کے کیا معنی ہیں، نون کس طرح استعمال ہوتا ہے، پرونونس کیا ہے، ایڈورب کیا ہے، ورب کیا ہے، اور کنجکشنز کیا ہے، پرپوزیشنز کیا ہیں، انٹرجیکشنز کیا ہیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو امتحان میں بھی آ سکتی ہیں. لہذا اپنے ذہن میں یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں، اس کو جب یاد کرو گے تو پھر آگے اس کی بنیاد، زبان کی بنیاد رکھ سکو گے. اگر وہ بنیادی چیزیں آپ کو یاد نہیں ہیں تو پھر آپ زبان کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے دانشور بھی یہی کہتے ہیں، کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کی بنیادی جو راستہ ہے، جو گرامر ہے، جو اس کے پارٹس ہیں، ان کو زبانی یاد کرنا ضروری ہے. اس لیے میں اپنے جنگی نوجوانوں کو ضرور یہ کہوں گا کہ انگلش کو اگر بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی گرامر کو صحیح سمجھیں. پروننسیشن کہاں استعمال ہوتا ہے، نونس کہاں استعمال ہوتا ہے، پرونونس کہاں استعمال ہوتا ہے، ورب کہاں استعمال ہوتی ہے، ایڈورب کہاں استعمال ہوتی ہے، کنجکشنز کہاں استعمال ہوتے ہیں، انٹرجیکشنز کہاں استعمال ہوتے ہیں. یہ تمام چیزوں کو جانے بغیر آپ آگے قدم نہیں بڑھا سکتے ہیں. اس لیے آج کے اس لیسن میں، آج کے اس سبق میں آپ نے گرامر کے بنیادی 8 پارٹس یاد کرنے ہیں، اور آپ نے اسی ویڈیو کے ذریعے آپ نے سوال کرنا ہے تاکہ میں آپ کو مزید جواب دے سکوں. میں بھی آپ کی طرح طالب علم ہوں. ہم سب مل کے اپنی گفتگو کو، اپنے معیار کو بہتر کر سکتے ہیں. کوئی بھی اس دور میں ماسٹر نہیں ہو سکتا ہے. ہم سب طالب علم ہیں، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھیں گے، ایک دوسرے کو سکھائیں گے. یہی جنگی یوتھ ویلفیئر ادبی کمیٹی کا مقصد ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے. شکریہ.